بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پی ٹی آئی کے معاملات بھی آپ کے سامنے ہیں. بڑا یدھ پڑا ہوا ہے پی ٹی آئی کے لیڈروں میں، اور شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی تو اب احتجاج ہی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ آپس کی لڑائیوں میں جو ہے وہ گم ہو گئی ہے. اور شیر افضل مروت صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف اب اللہ کے رحم و کرم پہ ہیں. ویسے تو ہم سارے ہی اللہ کے رحم و کرم پہ ہیں، اللہ کے سوا ہمارا ہے کون. لیکن میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب زیاد قاضی صاحب، جو تحریک انصاف کے اندھا دھند ورکر بھی ہیں، اور ان کے ساتھ انہوں نے جیلیں بھی کاٹی ہیں. ان سے ہم جانتے ہیں ثوابی سے ان کا تعلق ہے، لیکن اسلام آباد میں جرنلزم بھی کرتے ہیں. لیکن کھل کھلا کے وہ اظہار کرتے ہیں کہ جی میں پی ٹی آئی کا ہوں، پی ٹی آئی کا ورکر بھی ہوں، صحافی بھی ہوں، میں سب کچھ ہوں. السلام علیکم جناب زیاد قاضی صاحب. زیاد قاضی صاحب، پی ٹی آئی کے اندر بڑی شدید اختلافات پیدا ہو گئے، اور آج علی امین گنڈا پور صاحب گئے بھی ہیں جناب عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے. کیا کہتے ہیں یہ اختلافات کیسے ختم ہوں گے؟ ہیں بھی ہیں یا نہیں؟ دیکھیں مانگڑ صاحب، دو چیزیں ہیں. اختلافات ہیں، اختلافات اس طرح سچ کوئی نہیں ہے. سب عمران خان کے لیے ایک ہی پیج پہ ہیں، کوئی بیچ بچاؤ کوئی نہیں ہے. لیکن اب دیکھیں نا، امین گنڈاپور کے ایک بیان نے کہ شہرام خان اور عاطف خان جو ہے وہ سازشیں کر رہے ہیں. انہوں نے پہلے بھی سازشیں کی اور اب بھی کر رہے ہیں. اور اسد کیسر، یہ تین نام انہوں نے لیے، جس پہ تھوڑا سا تحفظات کا اظہار شہرام خان نے کیا، عاطف خان نے کیا اور اسد کیسر نے. لیکن انہوں نے کہا کہ ہماری توجہ عمران خان کی رہائی پہ ہے، لہٰذا پارٹی کے اندر یہ باتیں جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. بہرحال اختلافات اتنے گھر میں بھی ہوتے ہیں، وہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا اس کو اچھالا جا رہا ہے اور جتنا اس کو ایک الگ رنگ دیا جا رہا ہے. اور پراپر جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں، جو حکومتی اقتداری پارٹیاں ہیں، وہ بھی سوشل میڈیا پہ اور ان چیزوں کو ہوا دے رہے ہیں. اصل چیز جو ہے وہ مانگڑ صاحب یہ ہے کہ امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ رمضان میں آئے ادھر اسلام آباد کے پی کے ہاؤس میں. 17 دن رہے وہ ادھر. عمران خان سے ملاقات کرنے کی بڑی کوشش کی. عمران خان نے 2 سے 3 مرتبہ، یہ ذرائع کے مطابق ہے، 2-3 مرتبہ انہوں نے کوشش کی. عمران خان نے ملاقات سے انکار کیا. علی امین گنڈا بالکل ان سے ملاقات سے انکار کیا. یہ رمضان کی بات ہے. 17 دن وہ رہے. انہوں نے، عمران خان نے یہ کہا کہ یہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتا ہے، یہ جائے مجھے بتائے انہوں نے ابھی تک کیا کیا. یہ جو میں جیل کاٹ رہا ہوں، عوام کے لیے جیل کاٹ رہا ہوں، تو اس حوالے سے امین گنڈاپور نے کیا ہے. تو بہرحال ملاقات نہیں ہو پائی رمضان میں. وہ کچھ خبریں یہ بھی آ رہی تھی کہ عمران خان جو ہے وہ اعتکاف پہ بیٹھے 10 دن، جو آخری 10 دن تھے اعتکاف پہ بیٹھے رہے. یہ بھی ایک چیز تھی. لیکن عید کے فوراً بعد ہی جو ہے اس کی کوئی 2 گھنٹے کی طویل ملاقات جو ہے عمران خان سے ہوئی، اور بعد میں آ کے انہوں نے میڈیا ٹاک کی اور انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں ہیں، اور اسد کیسر اور شہرام اور عاطف جو ہے وہ اس طرح کی سازشیں کر رہے ہیں میرے خلاف. لیکن دیکھیں اس میں ایک بات ہے مانگڑ صاحب، کہ جو 3 نام انہوں نے لیے ہیں، عاطف خان کا اور شہرام کا اور اسد کیسر کا، اصل بات یہ ہے کہ یہ تو سی ایم بھی تھا اور صوبائی صدر بھی تھا امین گنڈاپور. اب جنید اکبر آئے ہیں صوبائی صدر. جنید اکبر کو عاطف خان کی، اسد کیسر کی اور شہرام خان کی سپورٹ حاصل تھی اور وہ صوبائی صدر بن گئے کے پی کے پی ٹی آئی کے. اب امین گنڈاپور کو ادھر سے اختلافات شروع ہو گئے جنید اکبر کے ساتھ. اب جنید اکبر وہ سارا نظام سنبھال رہے ہیں، اپنی کوشش کر رہے ہیں، ایک لائحہ عمل بنا رہے ہیں کہ کس طرح ہم نے پارٹی کو چلانا ہے. اسٹرائک. ابھی تو تنظیم سازی ہو رہی ہے نا. ابھی تو پنجاب کون سے والی؟ طلال چودھری والی؟ طلال چودھری والی تو نہیں ہو رہی. خیر سر، پاکستان تحریک انصاف کی پراپر تنظیم سازی ہو رہی ہے، ڈسٹرکٹ سطح پہ، تحصیل سطح پہ، صوبائی سطح پہ. یہ ساری ابھی تنظیمیں بن رہی ہے. یہ ساری ایک تنظیمیں بن جائیں گی، پھر اس کے بعد آگے کا لائحہ عمل بنے گا. لیکن اس طرح کی کوئی اختلافات نہیں ہے کہ کوئی پارٹی میں توڑ آ جائے گا جس طرح کی خبریں چل رہی ہے. دیکھیں پارٹی میں تو توڑ تب آئے گا جب عمران خان نہیں ہوگا. اب 90% پاکستانی قوم عمران خان کو فالو کر رہی ہے. وہ تو نہ امین گنڈاپور کو فالو کر رہی ہے، نہ اسد کیسر کو فالو کر رہے ہیں. نہیں تو اسد کیسر اور شہرام کئی اور عاطف خان جو ہیں، ان کے علاوہ علیمہ خان نے بھی تو اس کے اوپر عدم اعتماد کیا گنڈاپور پہ. امین گنڈاپور کا ویسے کردار بڑا مشکوک رہا ہے. گزشتہ 2 احتجاج ہوئے، جس طرح ڈرامائی انداز میں یہ کے پی کے ہاؤس سے نکل جانا، غائب ہو جانا، پھر اس کے بعد لاشیں گری، پھر یہ گیا، پھر یہ خاموش رہا. تو یہ چیزیں ساری ابھی دیکھیں نا عمران خان. ویسے اگر میں آپ سے پوچھوں تو
سال تو اس کو بھی ہو گیا نا وزیر اعلیٰ ہاں بن، تو اس نے کیا کیا خیبر پختونخوا میں؟ کوئی پہلے تو آپ کے پاس ہوتا تھا ہم نے صحت کارڈ دے دیا، ہم نے عوام کو یہ دے دیا، پہلے آپ انگلیوں پہ اس طرح گنا گنا کے بتاتے تھے، ابھی کیا دیا ایک سال میں؟ امین گنڈاپور نے سچا کوئی ایسا کارنامہ انجام نہیں دیا. ابھی یہ سہارا کا احتجاج بھی کیا تو وہ بھی 2 نمبر، احتجاج میں بھی فلاپ رہا ہے. اور اب یہ جو امین گنڈاپور آ رہا ہے سہارا کاٹتے فلاں کاٹ، وہ بھی اتنی گمبھیر ہو کے چیزیں غلط طریقے سے، مطلب جو اس کی ایڈمنسٹریشن ہے نا بطور سی ایم وہ زیرو ہے. ابھی انہوں نے جو رمضان پیکج دیا ہے امین گنڈاپور نے، جو 10,000 روپے پر ہیڈ وہ دے رہے تھے، اس میں بھی بڑی سخت ناکامی ہوئی ہے سی ایم. وہ سارا ڈیٹا جو چیزیں ہیں وہ لوگوں کو ملی نہیں، اس طرح پیسے نہیں ملے. پھر جو متعلقہ ضلع ڈپٹی کمشنر تھا نا، اس نے اپنی لسٹیں خود ہی بنا دی اپنی مرضی سے. مطلب یہ کہ جو لسٹیں ایک یونین کونسل کے سطح سے غریب لوگوں کی لسٹیں گئی تھی، ان کو پیسے ملے ہی نہیں چند لوگوں کے علاوہ. باقی ڈپٹی کمشنر ضلعی انتظامیہ خود ہی اس کو چلا رہی تھی. 10,000 روپے تو بڑھ گئے. اور شیر افضل مروت والی بات ہے کہ بڑھ گئے 10,000 روپے تو ایز اے چیف منسٹر اصل حقدار کو ملے ہی نہیں ملے. جو لسٹیں گئی ہیں، جو لسٹیں بنائی گئی وہ تو بنی نہیں، کیونکہ ان کا جو سسٹم تھا وہ ٹھیک ہی نہیں تھا نا. تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہر ضلع کا ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف کام کر رہا ہے. بالکل پی ٹی آئی کے، دیکھیں پی ٹی آئی کے خلاف اس طرح کر رہا ہے کہ اب ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ تو ماتحت ہی نہیں ہے نا، ان کے تو ماتحت ہی نہیں کیوں؟ ہے. گنڈاپور وہاں کے چیف ایگزیکٹو ہیں یار. سر چیف ایگزیکٹو ہے، لیکن ڈپٹی کمشنر کے ٹرانسفر وہ کس طرح کرے گا؟ ڈپٹی کمشنر کی کیوں نہیں کرے گا؟ نہیں کر سکتا نا. اب دیکھیں نا ڈی پی او یار ادھر ہمارا جو بزدار تھا پی ٹی آئی کا، وہ گوگی پہ یہی تو الزام ہے کہ 5-5 کروڑ لے کے وہ ڈپٹی کمشنر کے تبادلے کراتی تھی، ایس ایس پی کے ڈی پی او کے تبادلے کرواتی تھی. یہ الزام نے آپ نے نہیں سنے؟ سر وہ بزدار نے کتنا پیسہ بنایا؟ وہ اس وقت جو بزدار نے پیسہ بنایا تو وزیر اعظم عمران خان تھے نا، وفاق میں بھی تو ان کی حکومت تھی. اب دیکھیں نا چیف سیکرٹری کو لے آئے ہیں وفاق سے ٹرانسفر کر کے کے پی کے میں جو لگایا ہے، اس نے کیا اعلان کیا کہ میٹرک اور ایف ایس سی کے جو ایگزام ہو رہے ہیں پرائیویٹ کالجز کے، وہ سرکاری اسکول میں وہ بنیں گے. ان کے رزلٹ نہیں سینٹر وہ اب گورنمنٹ اسکول میں. اب دیکھیں نا ایجوکیشن منسٹر بڑھ گیا، سی ایم بڑھ گیا، چیف سیکرٹری کے ایک آرڈر پہ جو ہے وہ سارا کچھ بڑھ گیا. یعنی چیف سیکرٹری وہاں پہ اصل آسم سی ایم تو چیف سیکرٹری بن گیا نا، اصل ایجوکیشن منسٹر تو پھر عمران خان صحیح کہتا ہے نا اس سے گنڈاپور سے کہ ملنے کے لیے کیا آتے ہو، پہلے مجھے بتاؤ کہ صوبے میں کیا کر رہے ہو. دیکھیں اس کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے. جہاں تک امین گنڈاپور نے سازش کی بات کی ہے تو دیکھیں نا، اگر عاطف خان اور انہوں نے اس وقت پرویز خٹک پہ اعتراض لگایا تھا اس وقت، تو پرویز خٹک تو نکل آیا نا، اس کی تو اصلیت نکل آئی نا قوم کے سامنے. محمود خان پہ انہوں نے اس وقت عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا تو اس کی بھی تو اصلیت قوم کے سامنے نکل آئی نا. وہ تو ٹکنے والے لوگ ہی نہیں تھے. میں ویسے بات کر رہا ہوں، اس کا مطلب اب ان کے پاس ہیٹرک چانس ہے. اب یہ تیسرا ہے. ابھی تک انہوں نے تنقید اس طرح نہیں کی، لیکن دیکھیں نا امین گنڈاپور کو تو کچھ نظر آ رہا ہے نا، اس کو بھی اپنا مستقبل کچھ نظر آ رہا ہے. چلو ان تینوں کا نام کہ محمود خان بھی بڑھ گیا، پرویز خٹک بھی بڑھ. اچھا پرویز خٹک کو تو پھر وزارت داخلہ کا اسٹیٹ منسٹری کا کچھ نہ کچھ مل ہی گیا. ہاں اس سے کوئی خیبر پختونخوا میں کوئی جو ورکر ہیں اس کے پی ٹی آئی حقیقی کے، ان کو کوئی سکون آیا کہ جی ہمارا پہلوان جو ہے وہ وزیر داخلہ بن گیا؟ بس اتنا سا سکون آ گیا کہ چلے جی یہ تو مشیر وزیر داخلہ بن گئے کہ ہماری پاور آ گئی ہے، 10-20 لوگ خوش ہو گئے. لیکن پی ٹی آئی ورکر پہ تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا نا. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا کارکن ملک کے جس حصے میں بھی ہے وہ عمران خان کا کارکن ہے. اس کو عمران خان سے غرض ہے، اس کو کسی اور سے غرض نہیں ہے. چاہے پوری کی پوری پارٹی میں توڑ آ جائے، پوری کی پوری پارٹی بڑھ جائے، جو یہ بھی رہنما ہیں جتنے بھی چاروں صوبوں کے، یہ نہ رہے عمران خان کی نئی ٹیم آ جائے، قوم نے اس کو سپورٹ. شیر افضل مروت کا کوئی مستقبل دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی میں؟ سر اس کا کوئی مستقبل مجھے نظر نہیں آ رہا. اس نے خراب کر لیا اپنے آپ.
وہ اس کا لہجہ، اس کی زبان، اس کی جو اب بھی بند نہیں ہوئی. ہاں جو ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کے بیانات وہ دیکھ رہے ہیں، نہ وہ عمران خان کے صدر کو مان رہا ہے، نہ وہ عمران خان کے جنرل سیکرٹری کو مان رہا ہے. تو میرے خیال میں شیر افضل مروت اپنے آپ ہی خود ہی عمران خان بن چکا ہے. بہرحال جو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو ایم این اے ہیں وہ 15-20 جو ہے ان میں دڑا بندی ہو چکی ہے، وہ فارورڈ بلاک بنا رہے ہیں. نہیں، فارورڈ بلاک تو اس لحاظ سے نہیں بنے گا مانگڑ صاحب. فارورڈ بلاک کی کیا ویلیو ہے؟ پاکستان تحریک انصاف میں کسی بھی فارورڈ بلاک کی کوئی ویلیو ہے نہیں. کون ان کے پیچھے جائے گا؟ ان کے پیچھے نہیں، وہ ان کے پیچھے کوئی نہیں جائے گا، وہ جائیں گے حکومت کے پیچھے. حکومت پی ٹی آئی کی ہے ہی نہیں، ویسے بھی نہیں ہے نا. نہیں، اگر وہ فارورڈ بلاک بناتے پھر تو ان پہ مراد کی بارش ہو جائے گی. تو مراد کی بارش تو ہو جائے گی، ان کی سیاست بڑھ جائے گی. ہاں یہ بات تو ٹھیک تو ہے. 2 سال بعد پھر الیکشن ہونے یا تو علی امین گنڈا پور کے آپ کیا کہتے ہیں کہ کتنے کے دن چلے گا یہ وزیر اعلیٰ، یا چلے گا بھی کہ نہیں چلے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ امین گنڈا پور مزید کنٹینیو اس کو رکھ سکے ایز اے سی ایم. شاید ایک نیا سی ایم جو ہے وہ آ جائے. ابھی تو ملاقاتیں ہونے نہیں دی جا رہی نا. دیکھیں عمران خان سے تو ان لوگوں کی ملاقاتیں ہونے دی جا رہی ہے جو طاقتور حلقہ ہے، وہ ان لوگوں کو جانے دے رہے ہیں جو ان کے مرضی کے لوگ ہیں. جو ان کے مرضی کے خلاف لوگ ہیں وہ تو ادھر سے گاڑیوں میں ڈال. اگر علی امین گنڈا پور کو ہٹاتے ہیں تو آپ کو اگلا سی ایم کون سا نظر آ رہا ہے؟ شکیل خان کا نام ویسے چل رہا ہے. شکیل خان جس کو امین گنڈا پور نے ہٹایا تھا کرپشن کے الزام میں، اور جس پہ عاطف خان کو بڑے تحفظات ہوئے اور ان دونوں کے مابین جو اختلافات شروع ہو گئے. یعنی وہ کلیئر ہو گیا اپنے الزامات سے شکیل خان؟ تو اس کے تئی نہیں نا، اس پہ تو کچھ نہیں تھا نا. وہ تو ایک رپورٹ آئی اور سی ایم نے اس کو ہٹا دیا، جس پہ عاطف خان اور ان کے مابین کافی شدید اختلافات شروع ہو گئے نا. عاطف خان نے کہا تھا اس وقت، اس نے کہا تھا کہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ اس نے کوئی کرپشن کی نہیں ہے. تو مطلب یہ کہ اچھا، زیاد قاضی ادھر اسلام آباد میں اوورسیز کانفرنس ہو رہی ہے 3 دن کے لیے، اس کا مقصد بھی عمران خان کا توڑ کرنا ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ 3 دن روزہ جو اوورسیز کانفرنس ہے عمران خان کا توڑ ثابت ہوگی؟ مانگڑ صاحب یہ کیا توڑ ہوگی؟ اس میں کیا توڑ ہوگا؟ ایک بندہ اپنی مرضی سے آئے نہیں ہے. آپ نے صرف میڈیا میں دکھانے کے لیے کہ دیکھے جی اوورسیز تو ہم پہ مر رہے ہیں، مٹ رہے ہیں، تو ملک ترقی کر رہا ہے. دیکھیں ابھی یہ بیٹے نا عمران خان کی طرح ٹیلی فون کالز پہ اوورسیز کے کال لے لینا، دیکھ لیتے ہیں کہ 4 گھنٹوں میں کتنے پیسے اکٹھے کرتے ہیں. یہ مطالبہ کرے نا اوورسیز سے، لائیو اس پہ مطالبہ کرے نا. کوئی نہیں، ایک بندے نے کہا ہے اوورسیز نے کہ جی میں 1000 ارب ڈالر لے کے آ گیا ہوں. سر میں بھی میڈیا پہ بیٹھ کے، آپ کو کیا پتا، میں سرمایہ دار ہوں نہیں ہوں، امریکہ سے آیا ہوں، میں ادھر کیا کر رہا ہوں. میں بھی کہہ رہا ہوں 2 ارب ڈالر دے رہا ہوں. تو کس کو میں نے دیے، کب دینے، کوئی اتا پتا تو نہیں. اعلانات تو ہوتے رہتے ہیں نا. دیکھیں پریکٹیکل چیزیں جو ہیں نا وہ کچھ بھی نہیں ہے اس وقت. ملک میں کوئی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہی. یہ ویسے ہی عوام کو دھوکہ دینے کے لیے، اور جو ان کی سوچ ہے کہ ہم 1-2 سال میں قوم کو دھوکہ دے دیں گے اور عمران خان جو ہے وہ لوگوں کے ذہن سے نکل جائے گا. عمران خان جب تک جیل میں ہے وہ لوگوں کی دل کی دھڑکن ہے، چاہے آج الیکشن کروائے، چاہے 3 سال بعد الیکشن کروائے. اگر جیل سے باہر آ جائے تو دل کی دھڑکن نہیں رہے گا. سر جیل سے باہر آ جائے تو پھر ایٹم بم بن جائے گا نا، پھر تو سارا کچھ بڑھ گیا. نہ ڈراؤ یار اس کی زبان. میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ پھر تو وہ تو پھر کوئی دوسرا رہ ہی نہیں پائے گا نا. وہ تو سب کو پتا ہے نا. اب دیکھیں نا، یہ تو ایک اٹل حقیقت ہے نا. اب جیل سے نکلے گا تو ایک جھلک دیکھنے کے لیے تو پوری قوم جو ہے، پورا پاکستان اس کو دیکھنے کے لیے آ جائے گا. اس کی آواز سننے کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں. اب یہ تڑپ انہوں نے خود پیدا کی. ضرورت کیا تھی اس کو اتنا عرصہ اندر رکھنے کی؟ بھی اس کو ہیرو بنا دیا. اب وہ ہیرو تو ہے نا یار. میں تو یہ نہیں کہہ رہا یار، یہ کیا بات کیا سر. ریجیم چینج جب یہ کر رہے تھے تو لوگوں کے ذہنوں میں تو 150 روپے پیٹرول جو تھا وہ مہنگائی تھی. بلدیاتی الیکشن میں کون ہارا؟ پی ٹی آئی ہاری نہیں. تو وہ تو زیرو ہو چکا تھا نا. اب ریجیم چینج کی ضرورت. اب دیکھو نا، غلطی پہ غلطی تو یہ کرتے جا رہے ہیں نا. اب انہوں نے خود ہی اس کو ہیرو بنا دیا تو اب بھگتے. چلیں، بہت شکریہ جناب زیاد خان قاضی صاحب. تو زیاد خان قاضی صاحب بتا رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے دن گنے جا چکے ہیں. اور یہ خبر پہلی دفعہ میرے سامنے تو پہلی دفعہ آئی ہے جی کہ علی امین گنڈا پور رمضان شریف میں 17 دن خیبر پختونخوا اس میں بیٹھے رہے. عمران خان صاحب نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا تھا. آج ملے ہیں وہ
کیا خبریں ہیں وہ علی امین گنڈا پور سے ظاہر ہے ساری باتیں نہیں بتائیں گے کہ عمران خان نے ان کی سرزنش کی ہے، ناراضگی کی ہے، اندر کیا ہوا ہے، وہ تو بعد میں جب علیمہ خان ان سے ملیں گی پھر باہر خبر آئے گی کہ اصل علی امین گنڈا پور کے ساتھ اندر عمران خان نے کیا کیا ہے۔ شمشاد مانگٹ اور زیاد خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔